بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، پچھلے ویڈیو میں شہر مدینہ کا جغرافیائی تعارف کرایا گیا تھا اور بتایا گیا تھا کہ کس طرح شہر مدینہ قدرتی اعتبار سے دشمنوں سے محفوظ علاقہ تھا۔ اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم جانیں گے کہ پرانا مدینہ کہاں اور کیسے آباد ہونا شروع ہوا، یہاں کون کون سی قومیں آ کر بسی، پھر کس طرح یہ شہر ترقی کرتا گیا اور یہاں کے سیاسی اور سماجی حالات بدلتے گئے۔ یہ علاقہ جہاں ہم کھڑے ہوئے ہیں اسے آج کل کے زمانے کے لحاظ سے حی العیون کہا جاتا ہے، یعنی چشموں والا علاقہ۔ اس سے بالکل سامنے کی طرف والا علاقہ جو ہے، اس سے بالکل سامنے کی طرف والے علاقے کا نام حی بیر عثمان ہے، جہاں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ کنواں ہے جسے انہوں نے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا تھا۔ ہمارے دائیں طرف جو علاقہ ہے اسے الجرف الشرقی کہا جاتا ہے۔ اگر آپ ان تینوں علاقوں کو ملا کر ایک دائرہ بنائیں گے تو مورخین کے اندازے کے مطابق یہ پرانا مدینہ یا پرانا یثرب کہلائے گا۔ تاریخی کتابوں کے مطابق پرانا مدینہ، جسے یثرب کہا جاتا تھا، ایک ایسے علاقے سے آباد ہونا شروع ہوا جہاں سے مختلف وادیاں ہو کر گزرتی تھیں، اور پھر وہ تمام وادیاں مل کر آگے ایک بڑی وادی بن جاتی تھیں۔ وادی عربی زبان میں دو پہاڑوں کے درمیان کی گہری جگہ یا دریا یا ندی یا نہر کو بھی کہتے ہیں۔ اگر آپ اس علاقے کا ایک جغرافیائی جائزہ لیں تو بآسانی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ علاقہ مورخین کی تحقیقات کے بالکل مطابق ہے۔ اس وقت ہم مدینے کی مشہور وادی قنات کے سنگم پر کھڑے ہوئے ہیں۔ وادی قنات مدینہ منورہ کی بڑی مشہور وادی ہے جو شمالی اور مشرقی حصے سے بہہ کر اور پھر احد سے گزر کر اس علاقے میں آ کر ملتی ہے۔ وادی قنات یہاں سے دو حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ ایک حصہ یہیں سے آگے جا کے وادی عقیق سے ملتا ہے اور پھر دوسرا حصہ تھوڑی سی دور سے جا کے وادی عقیق سے ملتا ہے۔ اس وقت ہم وادی قنات اور وادی عقیق کے سنگم پر کھڑے ہوئے ہیں۔ یہاں آ کر وادی قنات وادی عقیق سے ملتی ہے اور پھر وادی عقیق یہاں سے تھوڑا سا آگے جا کر ایک بڑی وادی سے ملتی ہے۔ وادی عقیق مدینہ منورہ کی مشہور وادی ہے اور کافی لمبی وادی ہے۔ مغربی سمت سے بہتے ہوئے یہ مدینہ کے باہر تک جاتی ہے اور یہ بہت مبارک وادی ہے۔ احادیث میں اس کا بڑا تذکرہ موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کے سفر میں جا رہے تھے تو جبرائیل علیہ السلام نے آپ سے فرمایا تھا کہ اس وادی میں اتر کر نماز پڑھو۔ تو یہ بڑی مشہور اور مبارک وادی ہے۔ یہاں سے صرف چند قدموں کے فاصلے پر اس بریج سے پہلے وادی عقیق ختم ہو جاتی ہے اور پھر وادی عقیق یہاں آ کر وادی حمز یا وادی اغم میں مل جاتی ہے۔ وادی اغم یا وادی حمز یہ پورے عرب ممالک کی ایک بہت بڑی وادی ہے جو یہاں سے تقریباً 400 کلومیٹر تک بہتی ہے۔ ہم مختلف وادیوں کے وادی قنات، وادی عقیق، وادی حمز کے سنگم پر کھڑے ہوئے ہیں جہاں مختلف وادیاں آ کر ملتی ہیں۔ مورخین کے مطابق ایسے ہی علاقے سے مدینہ آباد ہونا شروع ہوا، اور یہ بڑی عجیب بات ہے کہ جس طرح اس علاقے سے مدینہ کی ابتدائی تاریخ وابستہ ہے، اسی طرح اسی علاقے سے تقریباً اسی علاقے سے اور اس کے آس پاس کے علاقے سے مدینہ منورہ کی اختتامی تاریخ یا مدینہ منورہ کی انتہا وابستہ ہے۔ قیامت کے قریب یہ علاقہ اور اس کے آس پاس کا علاقہ مدینہ میں پیش آنے والے واقعات کا ایک اہم حصہ ہے۔ انسانیت کا سب سے بڑا فتنہ جس سے تمام انبیاء نے ڈرایا ہے، یعنی دجال کا، اس علاقے سے اور اس کے آس پاس کے علاقے سے ایک خاص تعلق ہے۔ انشاءاللہ ہم اسے ایک الگ ویڈیو میں تفصیل سے بیان کریں گے۔ اس مقام پر آبادی کیسے وجود میں آئی، اس کے اولین رہائشی کون تھے، یہاں کون کون سی مختلف قومیں آ کر بسی،
اس بارے میں مورخین کی مختلف تحقیقات ہیں، انشاءاللہ ہم اسے تھوڑی سی تفصیل سے بیان کریں گے۔ اگر ہم مدینہ کی قدیم تاریخ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو 3 قوموں کے حالات سے واقف ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1 عمالقہ، نمبر 2 یہود، نمبر 3 اوس و خزرج۔ نمبر 1 عمالقہ۔ مورخین کے مطابق طوفان نوح کے بعد ان کی اولاد سے انسانی نسل دنیا کے مختلف حصوں میں چلی گئی۔ نوح علیہ السلام کی نسل سے چھٹی یا 8ویں پشت کے ایک شخص نے سب سے پہلے مدینہ کا رخ کیا اور اسے بسایا۔ اس کا نام یثرب تھا، اسی کے نام پر اس شہر کا نام یثرب پڑا۔ یثرب کے معنی سرزنش، سزا، مواخذہ اور عذاب کے ہوتے ہیں۔ ان معانی کی بنیاد پر اس پاکیزہ شہر کا نام رکھنا عزت و شرف کے منافی تھا، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یثرب کہنے سے سخت منع فرما دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام بدل کر مدینہ اور طابہ یعنی پاکیزہ رکھ دیا۔ زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ مدینہ میں عمالیق آ کر بس گئے۔ عمالیق بھاری بھرکم اور لمبے جسم والی قوم تھی، اس وجہ سے ان کا تعلق قوم عاد سے بھی بتایا جاتا ہے۔ عمالیق نے مدینہ میں ایک کامیاب کاشتکارانہ معاشرہ برپا کیا۔ انہی لوگوں نے سب سے پہلے یہاں کھیتی باڑی کی اور کھجور کے درخت لگائے اور مدینہ کو ترقی دی۔ مشہور مورخ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق عمالیق عربی زبان بولتے تھے۔ دنیاوی ترقی کی بنیاد پر رفتہ رفتہ عمالیق میں تکبر و سرکشی آتی گئی۔ یہ وہی زمانہ تھا جب موسیٰ علیہ السلام اور یہود فرعون سے نجات پا کر شام کے علاقے میں آ گئے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عمالقہ کو ہلاک کرنے کے لیے بنی اسرائیل کی ایک فوج مدینہ روانہ کی۔ اس فوج نے عمالیق کا مکمل صفایا کر دیا۔ نمبر 2 یہود۔ زمانہ قدیم سے لے کر آج تک مدینہ منورہ کثرت سے کھجوروں کے باغات کے لیے مشہور ہے۔ یہودیوں کو چونکہ اس بات کا علم تھا کہ آخری نبی ایسے علاقے میں آئیں گے جہاں کثرت سے کھجور کے باغات ہوں گے اور جس کے دونوں طرف جلے ہوئے کالے پتھروں والی زمین ہوگی، اس لیے یہود ان علاقوں کو تلاش کرتے کرتے جزیرۃ العرب میں مختلف مقامات جیسے تیمہ، خیبر، وادی القرا، فدق اور مدینہ میں آباد ہوتے گئے۔ لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یہود نسلی تعصب اور حسد کا شکار ہو گئے اور آپ پر ایمان لانے سے انکار کر دیا، بلکہ آپ کو تکلیفیں پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کی۔ یہودیوں کے کئی مشہور قبیلوں نے مدینہ میں سکونت اختیار کی۔ ان میں 3 مشہور قبائل بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو قینقاع ہیں۔ یہاں انہوں نے زراعت اور مختلف صنعتوں کو فروغ دیا۔ وہ تجارت، فن تعمیر، ہتھیار اور زیورات بنانے میں ماہر تھے۔ نمبر 3 اوس اور خزرج۔ یہودیوں کے بعد اوس اور خزرج کے قبیلے یمن میں مأرب ڈیم کی تباہی کے بعد مدینہ منتقل ہوئے اور یہاں کے غیر آباد علاقوں میں بس گئے۔ یوں رفتہ رفتہ مدینہ کی آبادی مختلف ہوتی گئی۔ اوس و خزرج دونوں عرب قبیلے ہیں۔ یہ آپس میں رشتہ دار تھے۔ ان کے آبا و اجداد ایک ہی تھے۔ انہیں بنو قیلہ یا بنو قیلہ بھی کہا جاتا تھا، کیونکہ قیلہ یا قیلہ دونوں قبیلوں کی ماں تھی۔ کچھ حدیثوں میں ان کے تعارف کے لیے یہی لفظ استعمال ہوا ہے۔ اوس کا خاندان چھوٹا تھا، جبکہ خزرج افراد کے لحاظ سے بڑا قبیلہ تھا۔ دونوں قبیلوں نے بعد میں اسلام اور مسلمانوں کی بے مثال مدد کی اور انصار کے لقب سے مشرف ہوئے۔ یہودیوں کو کھیتی باڑی کے لیے مزدوروں کی ضرورت تھی، چنانچہ اوس و خزرج کو ہی یہودیوں نے اپنی کھیتی باڑی کے لیے استعمال کیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ اوس و خزرج کے حالات اچھے ہوتے گئے اور وہ ترقی کرتے گئے۔ ان کی آبادی بڑھتی گئی اور خاندان پھیلتا گیا تو یہودیوں نے انہیں اپنے لیے خطرہ بنتا محسوس کیا۔ اب ان کے درمیان آپس میں اختلافات اور جھڑپیں شروع ہو گئیں۔ بالآخر دونوں طرف کے باشعور افراد نے طے کیا کہ وہ آپس میں ایک معاہدہ اور صلح کر لیں جس کے ذریعہ امن و آشتی بحال رکھی جائے اور یثرب پر بری نظر رکھنے والے حملہ آوروں سے اس کا دفاع کیا جائے۔ یہودیوں نے جلد ہی اس عہد نامے کی خلاف ورزی شروع کر دی اور یثرب کے دیگر باشندوں پر ظلم و ستم کیا اور بد اخلاقی سے پیش آنے لگے۔
اوس و خزرج نے ان کے مظالم سے تنگ آ کر شام میں رہنے والے غساسنہ سے مدد طلب کی جو ان کے چچازاد بھائی تھے۔ انہوں نے ان کی مدد کے لیے ایک لشکر روانہ کیا جس نے یہودیوں کی شوکت و قوت کو پسپا کر دیا۔ یوں یہودی مدینہ میں مغلوب بن گئے اور اوس و خزرج غالب اور طاقتور ہوتے گئے۔ اس کے بعد یہودی ایک بار پھر پرانے عہد کے پابند ہو گئے۔ اوس و خزرج ایک زمانے تک مل جل کر رہتے رہے، لیکن اصول و مقصد نہ ہونے کی وجہ سے ان کا اتحاد مضبوط نہیں تھا۔ معمولی جھگڑے پر مسلسل لڑائی ان کی عادت تھی۔ معمولی سی باتوں پر جنگیں سالوں تک ہوتی رہتی تھیں۔ یہودیوں کو بھی ان کا مل جل کر رہنا پسند نہیں تھا۔ یہودی منظم طریقے سے عربوں کی جہالت اور قبائلی عصبیت کا فائدہ اٹھا کر انہیں آپس میں لڑواتے اور جنگیں کرانے میں کامیاب ہوتے تھے۔ اس سے یہودیوں کا بزنس ترقی کرتا جاتا تھا اور اوس و خزرج اپنا سرمایہ اسلحے کی خریداری اور دشمنی نبھانے میں صرف کرتے تھے۔ اگر آپ مدینہ کی قدیم تاریخ اور یہاں کے سیاسی اور سماجی حالات کا ایک جائزہ لینا چاہتے ہیں تو میرے خیال سے یہ ایک مناسب علاقہ ہے۔ ہمارے پیچھے مسجد قباء ہے جہاں قبیلہ اوس کی ایک بہت بڑی تعداد آباد تھی۔ مسجد قباء سے تھوڑے ہی فاصلے پر مسجد جمعہ ہے جہاں خزرج کے قبیلے بنو سالم آباد تھے۔ جہاں ہم کھڑے ہوئے ہیں اس وقت ہمارے آس پاس جو درخت نظر آ رہے ہیں یا قدیم باغ نظر آ رہا ہے، یہ یہودیوں کے ایک بڑے قبیلے بنو نذیر کی آبادی ہے۔ اس کے مقابل میں روڈ کراس کر کے جو درخت نظر آ رہے ہیں یا کھجور کے باغات نظر آ رہے ہیں، یہ یہودیوں کے سب سے بڑے قبیلے بنو قریظہ کی آبادی ہے۔ یہ علاقہ ایک طرح سے مدینہ کی قدیم تاریخ اور مدینہ کی سیاسی اور سماجی حالات کا ایک گواہ ہے۔ مدینہ کی تاریخ میں یہودیوں کا کردار، ان کا غلبہ، ان کی تجارت، اقتصادی حالات پر ان کی گرفت، اوس و خزرج کی آپسی لڑائیاں، مدینہ کی سیاست اور سماج میں ان کا کردار، غرض یہ کہ اس علاقے میں اور اس کے آس پاس کے علاقے میں اس قدیم معاشرے کے اگر مکمل نہیں تو چند دھندلے نقوش اب بھی باقی ہیں۔ آئیے انہی نقوش کو تلاش کرنے چلتے ہیں۔ اوس و خزرج کے قبائلی تعصب اور یہودیوں کی سازشوں کے نتیجے میں اوس و خزرج کے درمیان پہلی جنگ سمیر کے نام سے واقع ہوئی۔ یہ جنگ تقریباً 20 سال تک چلتی رہی۔ مورخین کے اندازے کے مطابق یہ جنگ آج کے زمانے کے لحاظ سے مسجد جمعہ اور مسجد قباء کے درمیان واقع ہوئی تھی۔ مورخین کا یہ اندازہ اس بنیاد پر ہے کہ یہ جنگ اوس و خزرج کے درمیانی علاقے میں واقع ہوئی تھی۔ ہمارے بائیں طرف مسجد قباء ہے جہاں قبیلہ اوس کی ایک بہت بڑی تعداد آباد تھی، اور ہماری دائیں طرف مسجد جمعہ ہے، یہاں قبیلہ خزرج میں سے بنو سالم کی آبادی تھی۔ آج تک بھی مورخین کے مطابق قبیلہ خزرج کی آبادی کے آثار باقی ہیں۔ قبیلہ خزرج کی بنو سالم کی جو آبادی تھی یہ وادی رانونہ کے کنارے پر واقع تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سنیچر کو مسجد نبوی سے مسجد قباء جایا کرتے تھے۔ کبھی پیدل جایا کرتے تھے، کبھی سواری پر جایا کرتے تھے۔ موجودہ سعودی حکومت نے، اللہ اس کی حفاظت کرے، موجودہ سعودی حکومت نے اسی چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے حاجیوں اور عمرے پر آنے والوں کے لوگوں کی سہولت کے لیے ایک پیدل چلنے کے بڑے راستے کا انتظام کیا ہے، تاکہ وہ اگر پیدل چلنا چاہیں مسجد نبوی سے مسجد جمعہ تک تو وہ بآسانی اور ایک خوبصورت راستے پر پیدل چل کر مسجد قباء کی زیارت کر سکیں۔ اوس و خزرج کے درمیان پہلی جنگ ہوئی جو جنگ سمیر کے نام سے جانی جاتی ہے۔ یہ جنگ جو کہ 20 سال تک جاری رہی، اس درمیان میں اوس و خزرج کے درمیان صلح کروانے کی بہت کوششیں کی گئی، لیکن کبھی کوئی شرط کسی ایک فریق کو منظور ہوتی، دوسرے کو قبول نہیں ہوتی۔ بلا آخر بہت کوششوں کے بعد دونوں فریقین کے درمیان صلح ہوئی، اور یہ صلح جنہوں نے کروائی تھی وہ شاعر رسول حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دادا منذر ابن حرام، جو اپنے
جو دونوں فریقین کے نزدیک قابل احترام تھے، انہوں نے اس باغ میں بیٹھ کر دونوں قبیلوں کے درمیان صلح کروائی تھی۔ اس جنگ کے بعد اوس و خزرج کے درمیان جنگ کی ایک ایسی آگ بھڑکی جو کئی سالوں تک جاری رہی۔ اس کی سب سے خطرناک اور سب سے آخری کڑی جنگ بعاث تھی، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے سے صرف 5 سال پہلے ہوئی تھی، اور جس میں دونوں طرف کے بڑے بڑے سردار قتل کر دیے گئے تھے۔ یہ جنگ کہاں ہوئی تھی، تاریخ میں اس کی کیا اہمیت ہے، اوس و خزرج پر خصوصاً اور پورے مدینہ کے معاشرے پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوئے تھے، انشاءاللہ اسے ہم اگلی ویڈیو میں تھوڑی سی تفصیل سے بیان کریں گے۔